السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 میں رزقناہم کو دیکھتے ہیں۔ رزقناہم کا روٹ کیا ہے، یعنی کہ ورڈ اس سے کیا نکلتا ہے؟ رزق، اور رزق کا روٹ کیا ہے؟ را زا قاف۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے جب ہم نماز کر رہے تھے ہم نے اس کو تھوڑا سا بریفلی دیکھا تھا، آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ رزق کیا ہے۔ رزق ہے کسی کو فائدہ پہنچانے والی چیز عطا کرنا، یا ایسی عطا جو انسان کے کام آئے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو دوسرے بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ رزق کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کی بنا ڈفرینٹ فارمز ہیں۔ فارمز کو ہم کل ڈسکس کریں گے، آج ہم کیٹیگریز ڈسکس کرتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے مادی رزق، مٹیریل رزق، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ اس میں کھانا آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، پیسہ، گھر، کپڑے، ہر وہ مادی چیز جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رزق تو ویسے سارا ہی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ مادی رزق کو کیا؟ اگلی کیٹیگری ہے غیر مادی رزق کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی گیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم اتنا ٹچ نہیں کر سکتے۔ غیر مادی رزق، نان مٹیریل رزق۔ اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ اس کے اندر آپ کی صحت آ جاتی ہے، آپ کا علم آ گیا، وقت، سکون اور خوشی، اچھے لوگوں کی صحبت، اور بھی بہت زیادہ چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ کچھ ایگزامپلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں، مادی اور غیر مادی رزق۔ اچھا، اور آخری کیا ہے؟ روحانی رزق۔ روحانی رزق میں کیا آ جاتا ہے؟ ایمان، ہدایت، حکمت، رشد، بصیرت، اللہ کا قرب۔ ایمان، ہدایت، حکمت، رشد، بصیرت اور اللہ کا قرب۔ ہم نے جب ہم صلاح کر رہے تھے، بلکہ ہم نے یقین اور صلاح کے اندر ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارا جو ہے نا فزیکل ہماری سسٹیننس ہوتی ہے، وہ مٹیریل رزق کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم اگر کھانا نہیں کھاتے ہم اپنے آپ کو فیول نہیں کر سکتے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو اب ہماری جو روح کا کی غذا ہے، جو ہماری روح کا رزق ہے نا، وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، ایمان، ہدایت، حکمت، رشد، بصیرت اور اللہ کا قرب۔ اور یہ ہمیں اللہ پاک سے مانگنے پر ہی ملتی ہیں یہ ساری چیزیں، غور و فکر کرنے پر، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہوئے، اللہ پاک سے اپنا کنیکشن قائم کر کے اور اس کو برقرار رکھ کے، غور و فکر کر کے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ 3 کیٹیگریز دیکھی ہیں۔ اب اگلا ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں رزق دیتا کون ہے؟ ہمیں پتہ ہی اللہ پاک دیتا ہے۔ اب اللہ پاک کا یہاں پہ ہم اسماء الحسنی ڈسکس کریں گے۔ الرزاق، الرزاق کا کیا مطلب ہے؟ الرزاق کا مطلب ہے وہ ذات جو بار بار، مسلسل اور ہر مخلوق کو رزق دینے والی ہے۔ ہم نے شروع میں الرحمن کے بارے میں پڑھا تھا کہ الرحمن کون ہے؟ الرحمن اللہ پاک ہی ہے اوبویسلی، اور الرحمن اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کے اندر وہ اپنی جو رحمت ہے وہ اپنی ہر مخلوق کی طرف
ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس کی رحمت اس دنیا کے ہر فرد اور ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پانی ہو، کیونکہ پانی اٹ سیلف بھی ایک مخلوق ہی ہے، ٹائم بھی جو ہے وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہی ہے۔ تو اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح اب الرزاق جو ہے، یہاں پہ ہم رزق کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک خواہ وہ بندہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یا جانور ہے یا نباتات ہیں، جو بھی اللہ پاک رزق سب کو عطا کر رہے ہیں۔ الرزاق کیا ہے کہ ہر بندے کو کانسٹنٹلی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے کر چھوڑ دیا، نہیں، وہ ختم ہوتا ہے اللہ پاک اور دے دیتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے اللہ پاک اور دے دیتا ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیٹرنز ہم نے شروع کی کلاسز میں دیکھے تو یہاں پہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ الرزاق جو ہے نا وہ عربی کا ایک صیغہ ہے، وزن ہے فعال، فعال کے وزن پہ ہے الرزاق، اور اس میں ہمیں اس وزن میں ہمیں جو ہے کثرت، شدت اور بار بار ہونے والا عمل اور مسلسل صفت، یہ چیزیں اس کے اندر میں پتہ لگتی ہیں۔ اگین اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے، سب سے بہتر اس کو سمجھنے کا وے یہی ہے کہ اللہ پاک ایک دفعہ دے کر یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے ایک دفعہ دے دیا، نہیں، وہ بار بار دیتا ہے، چاہے ہم مانگیں چاہے ہم نہ مانگیں، اللہ پاک ہمیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم اس چیز کو اکنالج کر لیتے ہیں، جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے، اور ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ رزق کی 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی کہ صرف ہمارا جو ویو ہے نا، ہماری جو سمجھ ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے، ہم صرف رزق پیسے کو کنسیڈر کرتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لمیٹڈ ذہنوں کا مسئلہ ہے۔ اب ہم نے اس کو انشاءاللہ العزیز چینج کرنا ہے، اور آگے جو ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو بھی اسی طرح بتانا ہے کہ بیٹا یہ جو ہر چیز جو تم جو ایون ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جب بھی ہم نے اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ بھی رزق ہے۔ اگر ہم ان ایکسپیرینسز کو جئیں نا، ان سے نہ گزریں، تو ہم کوئی چیز سمجھ ہی نہ سکیں۔ ہم اس چیز کو، جیسے اب میں بتائی تھی کہ میں نے ایک ایسا ٹائم، یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے دور میں نے جو ٹائم اسپینڈ کیا ہے، مجھے اس کے اندر اہمیت، اس ایکسپیرینس سے مجھے کس چیز کی اہمیت آئی کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کر رہا ہے تو وہ کتنی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل کی اچھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ کوئی چیز شیئر کر رہا ہو، تو آپ اس سے کیا سبق لیتے ہو کہ یعنی کہ آپ کے سامنے کل کوئی ایسا بندہ آئے جس کا آپ کو پتہ لگے کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے، اس کو ہوم میڈ میلز نہیں ملتے، وہ گھر کا کھانا نہیں کھا پاتا، تو آپ اس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ ہے اس کے اندر یہ انفاق والی چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک کے دیے ہوئے سے، اب وہ ایکسپیرینس جو ہے آپ نے، وہ بھی اللہ پاک کا رزق تھا، اس سے آپ سیکھیں، اور پھر اس سے آپ دنیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے اب اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایگزامپل میں دوں گی کہ میری نیس آئی تھنک آئی اسکول سے، تو اس نے اپنی ماما کو بتایا کہ نا میری ایک فرینڈ ہے تو وہ نا میرا لنچ کھا لیتی ہے، لیکن میری اب بھابھی نے نا پھر اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا، کہتے کہ بیٹا دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی ماما نے اس کے لیے لنچ نہ بنا سکی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی ماما ہوں نا، ٹھیک ہے نا، تو کوئی نہیں، آپ تھوڑا سا شیئر کر لیا کرو۔ تو آپ بھی ہمیشہ نا اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا یعنی کہ لنچ میں نا ڈال کے دیتی ہیں کہ بیٹا اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اسپیشلی جب کوئی میٹھی چیز بناتی ہیں، جیسے کپ کیک سے مفنز ان کو بنا دی نا، تو ان کو کہتی ہیں کہ یہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اب یہ بچے کو سمجھانے کے لیے نا میرے حساب سے بہت اچھی ایک پیرنٹنگ ٹیکنیک بھی ہے، اور آپ بچے کو بھی بتا رہے ہو کہ بیٹا شیئر کرنا غلط بات نہیں ہے، آپ اچھی بات ہے۔ یہی بڑے ہو کر بچے جو ہیں ان کے لیے پھر صدقہ دینا آسان ہوگا، ان کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہوگا۔ اگر ہم بچوں کو بچپن سے ہی تنگ دلی سکھائیں گے نا، تو بڑے ہو کر وہ تنگ دل ہی ہوں گے۔ تو لیکن وہی بات ہے کہ آپ یہ بچوں کو ایک چیز سکھائیں گے نا، تو پھر بڑے ہو کر ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ پھر پیرنٹس جو ہے نا وہ بھی، یعنی کہ وہی بات ہے کہ پیرنٹس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں بچے بھی، جو پیرنٹس کا رزق ہے، رزق کے اندر آئیں گے، بالکل یہ رزق کے اندر ہی، ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ بچے بھی رزق ہیں اور بچوں کے لیے پیرنٹس بھی رزق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہی جو پیرنٹس بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ انفاق کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر جو وہ اسپینڈ کر رہے ہیں نا، جو خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو دیا ہے وہ بچوں کے اوپر اسپینڈ کریں، وہ انفاق ہے،
ٹھیک ہے. انفاق کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں بھی دیکھیں گے. اچھا, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بندہ اس چیز کو اکنالج کر لیتا ہے کہ اللہ پاک الرزاق ہے, تو اس سے بندے پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں سکون آ جاتا ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ رزق تو اللہ پاک نے دینا, تو میں چاہے جتنا پریشان ہو جاؤں, میں چاہے جتنا کھپ جاؤں, رزق اللہ پاک نہیں دینا. ٹھیک ہے, لوگوں سے زیادہ امید نہیں رکھتا پھر وہ بندہ. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا میرے اوپر کل اگر کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آئے گا تو میرا بھائی میری مدد کر دے گا, میری بہن میری مدد کر دے گا, میری بہن میری مدد کر دے گی. نہیں, جب آپ کو پتہ ہو نا کہ اللہ پاک نے مدد کرنی ہے, تو پھر وہ کسی تیسرے بندے سے بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ آپ کو کوئی ایسا وسیلہ دے سکتا ہے, آپ کو کوئی جاب دے سکتا ہے, کچھ بھی دے سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وسیلے بھی جو ہیں, وسیلے اٹ سیلف جو ہیں وہ بھی اللہ پاک کا رزق ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حلال رزق تلاش کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے دینا ہے, تو پھر وہ بندہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میں حرام جو ہے نا حرام رزق ڈھونڈوں. ناشکری کم ہو جاتی ہے اور حسد کم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بہت ایک نا میں کہتی ہوں کہ واقعی بندہ اس چیز کو جب اکنالج کرتا ہے نا, تو یہ ساری چیزیں نا اللہ پاک واقعی دل کو نا نرم کر دیتا ہے, دل کو تسلی دے دیتا ہے. اور یہ ہے کہ پھر اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس زیادہ ہے, اوبویسلی اس کو اللہ پاک نے زیادہ دیے, وہ اس کا رزق لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہم کر جاتے ہیں حسد, ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہم کر جاتے ہیں, ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی ہوتا ہے. انسان کی نیچر اللہ پاک نے بنائی اسی طرح. اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کہا ہوا کہ انسان لالچی ہے, انسان ناشکر ہے, انسان جو ہے نا وہ تھوڑا دلا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن پھر اللہ پاک کی صفات جو ہیں اور یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میں یہ اگین بالکل نہیں کہوں گی کہ ہم ایک دفعہ اس چیز کو اگر ہم سمجھ جائیں تو لائک پوری دنیا لائف کے لیے سیٹ ہے. نہیں, یہ بار بار ہمیں ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دنیا کو حاصل کرنا منع کیا ہے. بالکل یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. بالکل یہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں. ہم نے اب دیکھا ہے کہ رزق کیا ہے, ہم نے اس کی کیٹیگریز دیکھی ہیں, اور ہم نے الرزاق کے بارے میں دیکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے رزق کو حاصل کرنا ہے نا, وہ کس طرح ہے. اب اس کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اب آپ اس طرح لکھ لیں کہ رزق حاصل کرنے کا تصور اسلام میں صرف کمائی تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس میں سبب اختیار کرنا یعنی کہ وسیلے, اللہ پر توکل اور حلال طریقہ, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک الرزاق ہے بے شک, اور اللہ پر توکل. جی اچھا, اب اللہ پاک الرزاق ہے, یہ ہم نے اکنالج کر لیا. اصل رزق اللہ پاک دیتا ہے, لیکن اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا. ٹھیک ہے, کہ اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی چیز لینی ہے تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہماری گود میں آ کے پھر جائے. ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے, لوگ بہت, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا, ٹکراؤ ہوا میرا ان لوگوں کے سامنے جو بس کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں, ادھر سے پیسے آ جائیں ادھر سے پیسے آ جائیں, اور پھر ان کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا. وہ میرے حساب سے کمپلیٹ اللہ پاک. اچھا, ہم بلکہ تھوڑے سے اس کو اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں نا پھر اسلام جو ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ اپنی کوشش کریں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, پھر آگے سے رزق دینا جائے وہ اللہ پاک کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے کیٹیگریز دیکھنی تھی کہ سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ رزق کے حصول کی جو دو صورتیں ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ رزق جو ہماری کوشش سے وابستہ ہے, جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, جس کے لیے ہم اسٹرائیو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں, اور اس میں ہم اپنا علم, ہنر, وقت اور توانائی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے اندر ہم صرف کرتے ہیں, بیٹھے نہیں رہتے. توانائی اور ہنر, علم, وقت, ہنر, توانائی. اب اس کے اندر کیا کیا ایگزامپلز ہیں. اس کے اندر آ جاتی ہے تجارت کرنا, بزنس کرنا, ملازمت کرنا, تعلیم حاصل کرنا اور دینا, زراعت, اور کوئی بھی آپ کی اسکل ہے اس کو آپ ڈیولپ کرو. اس کے اندر میں کل ہی اپنی امی سے بات کر رہی تھی کہ ایک سوسائٹی اگر صحیح سے فنکشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں
سویپر جو ہے جو سڑکیں ہماری صاف کرتا ہے اس کو کتنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ بندہ، وہ نہ ہو، ہاں وہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ نہ ہو تو ہمارا جو تھوڑی بہت جو صفائی ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. وہ یہ ایگزامپل ہے. پلمبر آپ دیکھ لیں، پلمبر جو اس کی سکلز ہیں نا، وہ سکل ہے اس کی کہ وہ آ کے وہ تھوڑی سی چیزیں کرتا ہے اور آپ کا جو ٹوائلٹ ہے یہ جو چیزیں وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. ٹوائلٹ چلیں وہ والی ایگزامپل ہے، لیکن سنک اگر آپ کا لیک ہو رہا ہے یا موٹر کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کے ہنر ہیں. میں وہی بات اصل میں کر رہی تھی کہ ہم نا ان لوگوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمارا نا کانسیپٹ بہت عجیب ہو گیا ہے کیونکہ ہم اپنے دین سے، اپنی ان تعلیمات سے دور رہے ہیں. میں نے جب اس کی میں تیاری کری تھی، میں نے تب اس چیز کو سمجھا کہ ایک سویپر کی کتنی امپورٹنس ہے، ایک پلمبر کی، ایک الیکٹریشین کی. اور اللہ پاک نے ہم اس کو انشاءاللہ جو انفاق کا کانسیپٹ ہے، ہم پرسوں ترسوں جب اس کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں اور ڈیٹیل میں پتہ لگے گا کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہیلپ کر رہے ہیں نا، اللہ پاک نے جو اس کو سکلز دی ہیں نا، وہ اس کا رزق ہے. وہ اس رزق کو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ ہے اس کا انفاق، وہ اس کا خرچ کرنا، اپنے آپ کو خرچ کرنا. آپ کو اگر اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں وہ آپ کا رزق ہے. آپ اس کو جو اس کی سروسز کے لیے آپ پے کر رہے ہیں نا، جو آپ اس کو پے کر رہے ہیں نا، وہ آپ کا انفاق ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر دن اس چیز کو، ہم اس کانسیپٹ کو ہم جی رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ اس بندے سے چیز لیتے ہیں، وہ ایک قسم کی تجارت کر رہا ہے نا. آپ کے مال کے بدلے وہ آپ کو ایک چیز فراہم کر رہا ہے. اس کا وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنا، اوبیسلی ڈیمانڈ اور سپلائی کو دے کر اس نے وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. اپنے اس مال میں سے وہ آپ کو جو وہ دے رہا ہے وہ اس کا ایک قسم کا انفاق ہے، اور آپ اپنا مال اس کو دے رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں، تو آپ کا انفاق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم سارے جڑے ہوئے ہیں. اور یعنی کہ جب میں نے اس کانسیپٹ کو ادھر پڑھا، جب میں اس کی تیاری کری تھی، میں نے سوچا کہ او مائی گاڈ، اگر یہ ہم ہر ایک بندہ اس چیز کو سمجھ جائے تو ہماری سوسائٹی میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری سوسائٹی میں ہارمنی نہ ہو، سکون نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے عزت نہ ہو. آج کل اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہم اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں. اب اس طرح نہیں ہے کہ ہم ریڈی والے کو بٹھا کے یہ چیز اس کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ پوری زندگی وہ چیز کرتا رہا تو اس کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوگا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں نا، ان کو ہم نے یہ چیزیں سمجھانی ہے تاکہ وہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں. ہو سکتا ہے وہ جب ایکسپیرینس کریں تو وہ کہیں کہ دیکھیں اس کے اندر تضاد آ رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب اس چیز کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو یہ چیزیں، ان کو یہ جو علم کے موتی ہیں نا، ان کو ہم دیں، ان کو بتائیں، اور پھر اللہ پاک کی سپرد کریں کہ وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں. ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو بچپن میں کسی نے کوئی چیز بتائی ہوتی ہے، آپ کو اوبیسلی تب تو سمجھ آتی نہیں ہے، لیکن بعد میں بڑے ہو کے جب آپ کے بچے ہو گئے ہیں، جب آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد یا آپ بڑے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. لیکن اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ وہ جو بچپن میں بتائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے بعد میں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ بے فائدہ نہیں ہوتی ہیں. تو نصیحت کیا کریں، تھوڑا سا اوبیسلی حکمت کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، آپ کریں، آپ ضرور کریں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اسباب جو ہے نا، جو اللہ پاک ہمیں وسیلے دیتا ہے رزق حاصل کرنے کے، اگر ہم ان اسباب کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو ہم اللہ پاک کے رزق کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں اسباب اختیار نہیں کروں گا، اللہ خود دے گا، جیسے آپ بیٹھے رہیں شہنشاہ بن کر، نہیں مجھے فلاں بندہ پیسے دے دے گا، مجھے فلاں بندہ دے دے گا، میرا بھائی دے دے گا، نہیں، یہ آپ ناشکری کر رہے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے ایک تعلیم دی ہے، آپ اس تعلیم کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ نہیں ہوتے بک سمارٹ، نہیں ان سے تعلیم حاصل کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ آپ بازار میں جائیں، آپ ادھر کسی بندے کے انڈر کام کریں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی کام تو آئے گا نا کرنا. وہ آپ سیکھیں گے، آپ اس کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا کہ نہیں رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں، میں نے تو ہاتھ ہی نہیں ہلانے ہیں، یہ ناشکری بھی ہے. اور یہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ایمان بالغیب جو ہے نا، آپ اس کو بھی رد کریں، کیونکہ رزق اللہ پاک کے الرزاق ہونے، اللہ پاک کے ہمیں رزق دینے کو ماننا بھی ایمان بالغیب ہے.
تو آپ اس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ پاک دے گا، دینا اللہ پاک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کوشش نہیں کر رہے، اگر آپ اپنا حصہ نہیں کر رہے تو یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاں جی، یہ توکل نہیں ہے، اور یہ آپ اللہ کا جو نظام رزق ہے نا، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو رد کر رہے ہیں. یہ آج کل جو ہے نا، یہ لڑکوں کے اندر بہت بیماری پڑی ہوئی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ یہ جو ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ آن لائن یہ جو آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں، یہ کام نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ای میلز وغیرہ سینڈ کرنا، اس سے آپ کو کتنے پیسے آ جائیں گے. یہ آپ ڈھنگ کا کام کریں. آپ کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے. جو ہم ابھی اوپر انفاق والی بات کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ پاک نے رزق اور ہنر اور علم وغیرہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اس طرح ایک سوسائٹی بنتی ہے. اس طرح نہیں کہ اب دیکھیں کہ اگر آج جو ہیں وہ 10 لوگ جو ہیں اس کام پہ لگ جائیں کہ وہ آن لائن جو ہیں ایک دوسرے کو بس اسکیم ہی کیے جائیں، یہ ہے وہ ہے، تو کل 100 کریں گے، پھر 1000 کریں گے، اور اس طرح سوسائٹی پہ کلیپس کر جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کلیپس ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا کلیپس کا کیا ہے کہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ بندہ حرام کما رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو ہم بہت اس کو شوگر کوٹ کر دیتے ہیں. نہیں، آپ سیدھا ان کو بتائیں کہ بیٹا تم حرام کما رہے ہو. یہ یا مجھے پتہ ہے کہ بہت ہارش چیز آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بچہ یا اگر کوئی کر رہا ہے، اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو پھر یا تو یہی آپ کہیں گے بیٹا یہاں سے آپ نکل جائیں پلیز. آپ لوگ کیونکہ وہ کہتے نہیں ہے کہ ایک جو گندی مچھلی ہوتی ہے وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو یہی حالات ہو رہے ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تو ماں باپ بھی کہتے تھے دیکھو تو بچہ کر رہا ہے، تو بھی کر لے. ہاں تو بھی کر لے. ہاں، نیگیٹو پہلو یہ بھی کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، دن میں وہ سوتے ہیں. ہاں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی لیے جو ہے نا، جو آج کل جتنا ہمیں یہ فون نے سہولت دی ہے اتنا ہی بگاڑ، اس سے زیادہ بگاڑ ہے بلکہ اس کا. ٹھیک ہے، تو اب وہی بات ہے کہ یہ چیز اگر بچپن میں بچے کو سمجھائی ہو نا کہ بیٹا حلال حرام کا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بچپن میں ہی نا بچے کو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بچے کو آپ نے بچپن میں ہی آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جو تم کھانا جان بوجھ کر ویسٹ کر رہے ہو نا اس کا تم سے سوال ہوگا، تم نہ کرو اس کو ویسٹ. ٹھیک ہے، اب اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا کام ہے ان کو دینا، ان کو بتانا. اب اگر وہ ویسٹ کرتے نہیں کرتے، دیکھیں ہر فیملی کے اندر ہوتا ہے، بچے چھوڑ دیتے ہیں کھانا، یہ جو بھی ہے اس کے اندر نا یا تو 2 آپشنز ہوتی ہیں، یا تو آپ زبردستی ان کو کہیں گے کھانا آپ ختم کریں، یا پھر آپ ان کو کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے رہنے دو. لیکن یہ کہ آپ نے اس کو پھر بھی بتانا ہے کہ بیٹا یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. کیونکہ پھر کل کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو بچپن میں کسی نے چیز بتائی نہیں. بیٹا تمہیں سمجھائی ہوئی تھی، تم نے ایکسپیرینس کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ وہ والی بات آ جاتی ہے. اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ جیسا میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے حلال حرام کا پراپر کانسیپٹ نا راجا گید بانو قدسیہ کی میں نے پڑھی تھی کا ناول پڑھا تھا، مجھے اس سے پتہ لگا تھا. ایسے نہیں. اچھا، تو ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو نا دارالاسباب بنایا ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرنا، کام کرنا، منصوبہ بندی کرنا، علاج کروانا، تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری دنیا کا حصہ ہیں. اور یہ سب کے سب جو ہے نا وہ رزق کے دروازے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دروازوں کو مکمل طور پر بند کر دینا، اس رزق کو رد کرنا ہے جو اللہ پاک نے جن کے ذرائع ہمارے لیے بنائے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے وہ والی کیٹیگری ڈسکس کی جس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری ہے کہ دوسری کیٹیگری نہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش، جو آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ابھی بلکہ تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن کوشش اور رزق کا تعلق. اب آپ جس رزق کو آپ کما رہے ہیں، خود اپنا کام یعنی کہ آپ اپنی انرجی یوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر صرف کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کی کوشش بھی اوبویسلی دیکھی جاتی ہے. کوشش سے کیا مراد ہے؟ وہی اگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلال حرام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کام جو کر رہے ہیں وہ ہم دیانت داری سے کر رہے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگین میں وہی بات کروں گی کہ آن لائن یہ جو سارے وہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ای میل سینڈ کرنا، یہ کرنا، وائرس اسکیمز آپ یہ کر رہے ہیں، یہ وہ دیانت داری والا کام تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک قسم کو دوسروں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا.
یہ ہو گیا. مستقل مزاجی ہے یا سستی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکمت ہے اس کام میں یا لاپرواہی ہے. یعنی کہ آپ کو اگر ایک رسپانسبلٹی اگر دی گئی ہے تو آپ اس کو سر انجام کیسے دے رہے ہیں. ہم اس کا اندر اگزامپل چلیں لائرس کی لے لیتے ہیں, کیونکہ میں ایک وکیل ہوں. آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے کورٹ میں ادھر آپ نے کام سٹارٹ کیا. اب آپ کو پتہ ہے, میں نے کیونکہ کورٹ کی لائف دیکھی ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کام جو ہے نا وہ رشوت پہ ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیٹ اگر تھوڑی سی صحیح والی رکھوانی ہے, آپ نے اس ٹینوں کو آپ نے 1000 دیں 1500 آپ کو دینا پڑتا ہے, دیں. اب بات یہ ہے کہ چاہے پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے, یہ 4 کوشچن پھر بھی آ کے رہیں گے کہ تم, یعنی کہ پوچھا جائے گا کہ بیٹا تم اس ماحول میں رہ کے تم نے کیا کام کیا, تم بھی اس کے اندر ہی ڈھل گئے. تو اب کیا میرے لیے اس کے اندر یہی تھا کہ میں نے کہا کہ بھی میں اس میں سروائیو نہیں کر پاتی. اور میں اگین بات کہوں گی, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نحوست کی بات کی تھی. ہماری کورٹ سسٹم میں نا بہت نحوست ہے, اور وہ آپ پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر بہت افیکٹ کرتی تھی. میں جب کورٹ سے واپس آتی تھی, فضول میں مجھے غصہ چڑھا ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ میں غصہ کسی پہ کر نہیں سکتی تھی. تو یہاں پہ مجھے گھر آ کے میری فرسٹریشنس پہ نکلتی تھی, چاہے کسی اور پہ نکلیں اپنے آپ پر ہی نکلتی تھی. تو کچھ جو ہوتے ہیں نا فیلڈ, لیکن دین اگین یہ تو, لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو اور نہیں, اور دوسرا یہ بات ہے کہ ہم اسی طرح ڈاکٹرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. برے کیسے کہ وہ اب جیسے فار ایگزامپل اگر ان کی گورنمنٹ جاب ہے تو وہ ادھر جو ہے نا, ادھر ان کو پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, پرائیویٹ میں وہ زیادہ کما لیتے ہیں. تو وہاں پہ نا انسٹیڈ آف کہ آپ پیشنٹ کو وہاں پہ ٹریٹ کریں ان جاب آورس کے اندر, آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تم میرے نا پرائیویٹ کلینک پہ فلاں ٹائم پر آ جانا. یہ آپ جو نا, یہ دیانت داری نہیں ہے, یہ دیانت داری نہیں ہے. آپ کیونکہ اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں, آپ کو اس میں سے اجرت آ رہی ہے, انفاق والی بات کر رہے ہیں نا, کہ آپ کو اگر پیسے آ رہے ہیں, اگر آپ کو رزق آ رہا ہے تو آپ اپنا کام کریں. آپ ان آورس کے اندر جتنا آپ اس بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میرے, کیونکہ آپ وہاں سے اس کی فیس آپ کو علیحدہ آ جائے گی, ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ میں آپ جا کے اسے 10 گنا اور بھی زیادہ لے لیں گے. ٹیچرس کا بھی اسی طرح ہی ہے. ٹیچرس کا سب سے بڑا میں یہ کہوں گی کہ وہ ہر شعبے کے اندر ایسا ہی ہے. ٹیچرس کا میں یہ کہوں گی کہ جتنا میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرس نا اب اتنا پیشنیٹلی اور صحیح سے نہیں پڑھاتی جتنا میرے بچپن میں میرے فوج فاؤنڈیشن کی جو میری ٹیچرز نے مجھے پڑھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ایگزیکٹلی نہیں, ٹیوشن سے چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے نہیں پڑھی, لیکن ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. لیکن جی ایگزیکٹلی. اور آج اس کا سارا کانسیپٹ کیا بن گیا ہوا ہے کہ جو اسمارٹ ہیں وہی ٹیوشن پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی یہ اکیڈمی وغیرہ نہیں جا رہا تو یہ اس میں کوئی خرابی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیسے ہماری جو سوسائٹی ویسے فلپ کرتی ہے چیزیں. اور وہی بات ہے کہ میں یہ بات کہوں گی کہ یہ وہ والا کانسیپٹ ہے جو قرآن پاک میں کہتا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو کیا تم بھیڑ بکری ہو, جو جہاں تمہیں چرواہا تمہیں لے جائے تم وہاں پہ چلو. جو ہمارا حساب کتاب وہی ہے, ایگزیکٹلی وہی ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے اسی طرح یونیورسٹی کے اندر بھی نا, میں نے تب مجھے یہ انفاق کا مجھے ان کانسیپٹس کا نہیں پتہ تھا, لیکن 3rd ایئر میں نا جب میں نے تھوڑا سا کہوں گی کہ کیونکہ 2nd ایئر میں تھوڑا سا میں نے اپنا رزلٹ خراب کر لیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ میں نے 3rd ایئر میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. تو 3rd ایئر میں کیا تھا, ہماری ایک لیکچرر ہوتی تھیں اور ہماری نا ایک ٹیوٹر ہوتے تھے. جو ٹیوٹرز جو لیکچرز کو یعنی کہ سپورٹ کرتے تھے, وہ ہمارے لائک آنسرز وغیرہ جو ہمارے پاس ہوتے تھے اور کویشچنز کیسے سالو کریں وہ ہمیں بتاتے تھے. مجھے پتا ہے کہ 3rd ایئر میں نا میں نے اپنی ایک جو 2 سبجیکٹس کی نا ایک ہی ٹیوٹر ہوتی تھی, میں نے اس بندی کو صحیح کھپایا. باقی کسی نے کھپایا نہ کھپایا, میں نے اس کو کھپایا. علیحدہ سے میں اس کو کال کرتی تھی یا میسج کرتی تھی کہ میم مجھے آپ نے ٹائم دینا, مجھے آپ ٹائم دیں, چاہے گھنٹہ دیں, دن میں مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا اس کے اندر ریزننگ کیا تھی, میں نے بعد میں اپنی جونیئرس کو جب میں نے یہ ایڈوائس کی نا, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بیٹا تم نا ان لوگوں کو پے کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ تمہاری یہ جو فیسیں وغیرہ تم لوگ بھرے نا, ان کو یہیں سے ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں, تو تم ان کو ابیوز کرو. ابیوز ان دا سینس یہ نہیں کہ تم لوگوں کو کریں شالیاں دو, لیکن یہ کہ جتنا ان سے تم فائدہ لے سکتے ہو نا لو, انسٹیڈ آف یہ کہ تم جا کے اکیڈمیاں جوائن کرو یا پھر انہی لوگوں کی انہی ٹیوٹرس کی پرائیویٹ اکیڈمیز میں جاؤ. نہیں, تم کیمپس پہ رہ کر ان سے ٹائم لو, ٹھیک ہے. تم
اپنے پیسے کا ورتھ لو. اور میں نے یہی کیا تھا اور الحمدللہ میرے 3rd ایئر میں رزلٹ بہت اچھا آیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا میں نے اس بندی کو کتنا تنگ کیا تھا, اور اس بندی وہ مجھے اکوموڈیٹ کیوں کرتی تھی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے رزلٹ اچھے آتے ہیں تو وہ مجھے اکوموڈیٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اس نے بھی ایفرٹ پٹ ان کیا, پھر میں نے بھی ایفرٹ پٹ ان کیا, دونوں طرف. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ٹیچرس کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہی آ جاتی ہے کہ آپ کس پیشن کے ساتھ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں. آپ کا مقصد کیا, آپ کا مقصد تنخواہ لینا ہے یا آپ کا مقصد ہے کہ آپ بچے کو کوئی نہ کوئی چیز سکھائیں, چاہے وہ مینرز ہی ہو جائیں, چاہے وہ ایک ہی چیز آپ اس کو سمجھا دیں جو آپ کو اس کو لائف میں آگے جا کے جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں ہیلپ کر سکیں. اچھا, اب ہم دوسری کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ وہ رزق جو ہماری کوشش سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ بیسکلی ہم اس کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں وہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا آ جاتا ہے, اس میں آ جاتی ہے ہماری پیدائش. ٹھیک ہے, ہمارا خاندان, ہم چوز نہیں کرتے, نہ ہمارے پیرنٹس چوز کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس پرسنالٹی کو ہوگا, کیسا ہوگا, کیسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا لکھا ہوا ہے. قدرتی صلاحیتیں کیا آ جاتی ہیں اس کے اندر, نیچرل سکلز آ جاتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جیسے کہتے نہیں ہے کہ بڑا تیز ہے, اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. یہ بھی اللہ پاک کا رزق ہی ہے, کیونکہ کچھ لوگ بہت بھولے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون محبت میں کہوں گی, محبت بعض مواقع ایکسپیرینسز اس کے اندر آ جاتے ہیں. غیر متوقع مدد, کہ جب واقعی آپ کسی مشکل سچویشن میں ہوتے ہو اور واقعی اگر آپ کو کسی ایسی جگہ سے ہیلپ آتی ہے کہ جہاں سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, تو وہ بھی اللہ پاک کا رزق ہی ہوتا ہے. وراثت آ جاتی ہے, دل کا سکون یا ہدایت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب محبت کی اس کے اندر کیا ہم بات کر سکتے ہیں. محبت جو ہے نا, اس کو بلکہ ہم کل ہی ڈسکس کریں گے. ایز اے فارم آف رزق, محبت بھی ایز ایک رزق ہے. ہم اس کو نہیں کرتے, لیکن میں نے کہا کہ اچھا موقع ہے ہم اس کو نا تھوڑا سا کریں گے, کیونکہ میں نے نا اس کے اندر ایک عمر سلیمان ہے, میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے بہت اس کو خوبصورتی سے ایکسپلین کیا تھا کہ ایون جو محبت ہے نا, اور محبت صرف میاں بیوی کی نہیں بات ہو رہی, بچے کی, اور یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی فیل ہو. سبحان اللہ, اس بندے نے بہت بالکل انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا. تو اس میں ہم ریلیونٹ جو حدیث اور واقع وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا جی, یہ جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ والے جو رزق ہے نا, یہ وہ ہے جو ہم چاہے اللہ پاک سے مانگیں یا نہ مانگیں, یہ ہمارے لیے پہلے ہی لکھا ہوا تھا, یہ ہمیں مل کر ہی رہنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ان جو ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں, ایک جس میں ہم نے کام کرنا ہے, ایک اور یہ جو جس میں ہم کام کریں نہ کریں ہمیں مل کر رہنی ہے, ان کا تعلق کیا ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جو کوشش ہے کہ کوشش ہی سب کچھ ہے, اور نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر سب کچھ ہے. تقدیر کا ویسے ہمیں پتہ ہے کہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اگر چاہے, کیونکہ اللہ پاک کے لیے اگین کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, تو اللہ پاک نا تقدیر کسی کی بدل بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اگر ہم یہ کوشچن کریں کہ کیوں, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ پاک ہے, اللہ پاک کو ہم کوشچن کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو کوشش بھی جو ہے نا وہ ہماری حقیقت ہے, اور اللہ پاک کی عطا بھی جو ہے نا وہ بھی حقیقت ہے. ہم نے ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, چاہے ہم اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں, چاہے ہم اس کو رو کے ایکسیپٹ کریں. اب انسان جو ہے نا وہ اسباب اختیار کرتا ہے, وسیلے اختیار کرتا ہے, لیکن ان کو دل, یعنی کہ دل کو نا ان اسباب کا غلام نہیں بناتا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک جاب مل گیا تو آپ بس نا, اور آپ کو تھوڑا سا خطرہ لاحق ہوا ہے کہ وہ آپ کی جاب اب کوئی اور لے سکتا ہے, آپ کو جاب سے نکال سکتے ہیں, تو اب آپ اس کے پیچھے رول مٹ نہ جائیں کہ نہیں بھائی میرا تو روز معاش ہی ختم ہو جائے گا, میرا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ اگر آپ کے دل کو پتہ ہے کہ رزق اللہ پاک نے دینا, تو آپ کو یہ بھی اطمینان ہوگا کہ اچھا اگر یہاں سے ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو میرے لیے اللہ پاک 10 اور دروازے کھول دے گا. ٹھیک ہے, اور ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر فارمز آف رزق کے اندر جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اگر ایک جگہ سے اگر آپ کو مال کا, جیسے اگر رزق اگر ختم ہوا نا تو اللہ پاک آپ کے لیے جیسے ہدایت کا رزق ہے, اگر آپ کے لیے وہ کھول دے,
علم کا رزق آپ کے لیے کھول دے، کیونکہ رزق کی بہت ڈفرینٹ فارمز ہیں. ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ان کو نا ایکسیپٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم آگے جا کے بلکہ دیکھتے ہیں کہ جو روحانی رزق ہے نا وہ یہ مادی رزق سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا نا تو ہم دنیا میں بھی گئے اور ہم آخرت میں بھی گئے. زندگی میں بھی پھر مشکلات آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی ہوئی ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ پاک رزاق ہے تو وہ کبھی بھی حرام ذرائع معاش کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ حرام کام کر بھی رہا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وقتی فائدہ ہے، یہ وقتی فائدہ دے گا، اور وقتی فائدہ کہ یہ دنیا میں ہی فائدہ دے گا، آخرت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. تو حقیقی رزق، برکت اور کفایت جو ہے نا صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ وہی کر سکتا ہے. اور اگین اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر وہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے اور حرام سے ہی باقی ساری چیزیں کرتا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ کل کو اس نے اللہ پاک کے سامنے جا کے اس کا جواب بھی دینا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے، ہم یہ بھی حدیث دیکھیں گے کہ وہ انسان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنا مال کمایا کیسے اور تم نے اس کو خرچ کس طرح کیا. جب تم اس کا جواب نہیں دیں گے اگلا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب اس کے اندر ہم نا 2 ایگزامپلس دیکھتے ہیں. سب سے پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے کہ اب جب ان کو حضرت ابراہیم نے اس جگہ پہ چھوڑا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، تو پہلے وہ کنفیوز تھیں، پہلے وہ پریشان تھیں، لیکن جب انہوں نے ان سے پوچھا، کنفرم کیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے، جب حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا اللہ پہ توکل تھا، لیکن اب اس توکل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب ان کا بچہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ گیا ہے، اس توکل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو روتے ہوئے سن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہی دے گا. نہیں، انہوں نے صحیح کی. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو رزق کیسے ملے گا، وہ بنجر زمین تھی وہ، لیکن وہ بھاگیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف. کتنی دفعہ انہوں نے 7 دفعہ یہ کام کیا، اور صحیح، یہ اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، اور صحیح ایگزیکٹلی کوشش، دوڑ دھوپ کرنا. انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے پانی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو رزق کہاں سے ملا؟ جہاں سے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی تھی. اللہ پاک نے آب زمزم کا چشمہ ان کو دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آج ہم ان کی اس کوشش کی وجہ سے ہم لوگ زمزم پیتے ہیں، ہم لوگ زمزم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ آپ دیکھیں کہ ان کے اس ایکٹ، ایک تو اللہ پاک کو ویسے ان کا یہ ایکٹ بہت پسند ہے کہ انہوں نے حج میں اس کا جو ہے نا ایک باقاعدہ امپورٹنٹ پارٹ کر دی حج میں اور عمرہ میں، کہ اس کے بغیر ہمارا نہ حج ہوتا ہے نہ ہمارا عمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے اور اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. یعنی کہ اس کے اندر آپ یہ سوچیں کہ بندہ جو ہے نا وہ 10 جابس کے لیے اپلائی کرے، 10 جاب سے ہی ان 10 جاب سے اس کو ریجیکشن آ جائے، لیکن اس کو پھر ایک 11ویں جگہ سے اس نے اپلائی نہ کیا ہو، اس 11ویں جگہ سے، لیکن اس کو خود وہ بندہ اپروچ کرے کہ بیٹا میں نے تمہیں اپنی جاب میں نا، یعنی کہ میں نے تمہیں رکھنا ہے، اور وہ اس کو ایسے بینیفٹس دے، یعنی کہ اللہ پاک اس بندے کو ایسا وسیلہ بنائے کہ وہ اس کو ایسے بینیفٹس دے جو اس کو باقی ان 10 جابز میں نہ ملے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ پاک کی اگین حکمت ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی، کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا، جب انہوں نے مدینہ، یہ مکہ میں نا ایک بہت مالدار صحابی تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو اوبیسلی اپنی مال و دولت اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے. تو مدینہ میں انہوں نے ایک قسم کا شروع سے سٹارٹ کیا، شروع سے انہوں نے کام کیا. تو جیسے ہی وہ مدینہ آئے تو انہوں نے سوال پر انحصار نہیں کیا کہ وہ، یعنی کہ یا تو انصار سے مدد لیتے یا پھر سوال کرتے کسی سے کہ میری مدد کر دو. نہیں، مایوسی بھی نہیں انہوں نے اختیار کی، بلکہ انہوں نے فوراً وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ بازار کا راستہ کدھر ہے، تاکہ وہ ادھر جائیں اور کام تلاش کریں اور کام سٹارٹ کریں. اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے، یعنی کہ ان کا یقین کیا تھا؟ ان کا یقین تھا کہ جس اللہ پاک نے مجھے مکہ میں رزق دیا ہے وہ مجھے مدینہ میں بھی رزق دے گا. تو یہ کتنی ایک سبحان اللہ، اگین میں کہتی ہوں کتنی یہ ڈھارس بند آتی ہیں یہ ایگزامپلس، کہ آپ
کا اللہ پاک پہ اتنا یقین ہو، جیسے آپ ایون دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بھی ہم اپنے آپ کو اس طرح تسلی دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے پہلے بھی میری دعائیں قبول کی ہیں، تو نے پہلے میرے لیے راستے نکالے ہیں، میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کرنٹ میرا جو مسئلہ چلا تو اس کو بھی میرے لیے سولو کر دے گا. اور وہ آپ کے دل کو واقعی وہ چیز آپ کے دل کو سکون دیتی ہے. اور وہ بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کی دین اور اللہ پاک کا رزق ہی ہوتا ہے. تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتی. بالکل. یہ ہم انشاءاللہ اس کی نا احادیث ہم کل دیکھیں گے. آج ہم اس ٹاپک کو ویسے ڈسکس کریں، احادیث ہم اس کی انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اچھا، اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو رزق ہے اس کو اللہ پاک نے ڈسٹریبیوٹ کس طرح کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے کم دیا ہوا ہے. تو سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی جو تقسیم ہے نا وہ بھی اس کی حکمت، علم اور یعنی کہ ان پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں نا ان کو کم دے کر آزمایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو کشادگی، کچھ لوگوں کو زیادہ دے کر آزمایا جاتا ہے. اب اس کے اندر اگین صرف مال نہیں، اس کے اندر ہم علم بھی دیکھ لیں گے، طاقت دیکھ لیں گے، صلاحیتیں دیکھ لیں گے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کہ کچھ چیزیں جو ہیں نا، یعنی کہ بیسکلی اس کا شارٹ اگر کر کے میں کہوں کہ غربت یا جو کمی ہے نا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور اسی طرح مالداری جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ پاک کی رضا کی دلیل نہیں ہے. دونوں میں جو لوگ ہیں نا ان کے لیے امتحان ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں جو ہمارا رویہ ہے اس اللہ پاک کی ڈسٹریبیوشن پہ اللہ پاک ہمارا رویہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس پہ بھی ناشکری کر رہے ہیں یا پھر اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی ہیں. اچھا چلیں ہم نا اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، باقی کا انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.